السلام علیکم. میں ہوں شیخ وحید احمد اور بائی پروفیشن میں ایک وکیل ہوں، لیکن اس وقت احمد پور لمحہ کا شہری ہونے کے ناطے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک پروگرام لے کر جس کا نام ہے لائیو الائیو. اس پروگرام میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کرائسس، ایجوکیشنل کرائسس آف احمد پور لمحہ. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں ناصر مصطفیٰ رانا صاحب اور سید جواد گیلانی صاحب. تو آئیے جواد گیلانی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کروائیں. وحید جی جواد آواز آ رہی ہے صاحب. آپ کو؟ السلام علیکم جی. آواز آ رہی ہے وعلیکم میری آپ السلام. کو؟ جی وحید جی آ آواز آ رہی رہی ہے میری آپ کو؟ بہت شکریہ وحید. ہاں جی بولیں، آپ بولیں. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. فرسٹ آف آل میرے ذاتی تعارف کے حوالے سے میرا نام ہے سید جواد گیلانی. کیونکہ ہم اسپیشلی آج اے پی ایل کے حوالے سے بات کریں گے، احمد پور لمحہ کے حوالے سے بات کریں گے، تو میرا فیملی کا تعارف یہ ہے کہ سید ظفر اقبال گیلانی ایڈوکیٹ کا میں بیٹا ہوں. اور تعلیمی تعارف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں نے اپنا میٹرک احمد پور لمحہ ہائی اسکول سے کیا اور ڈپلومہ ان کامرس صادق آباد سے، اور اس کے بعد بی کام بھی. پھر میں نے ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن ورچوئل یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا. اور دوسرا اگر میرا پروفیشن کے حوالے سے اگر آپ انٹروڈکشن چاہیں تو میں بائی پروفیشن ایک میڈیکل ریپرزینٹیو کے حوالے سے 5 سال نوارٹس فارماسیوٹیکل میں اور 4 سال روش فارماسیوٹیکل کے بعد اب میں ایز اے ڈسٹرکٹ سیلز مینیجر ہوں ظافر فارماسیوٹیکل میں. یہ میرا ذاتی تعارف ہے. میں اب آپ کو واپس شفٹ کرتا ہوں مائک. وحید آواز آ جی رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ جواد صاحب. اور اب ہم چلتے ہیں ناصر رانا صاحب کی طرف. اور ناصر صاحب آپ اپنا تعارف کروائیے گا. نام ناصر مصطفیٰ رانا جی ہے. ناصر صاحب آواز تعارف آ کروا رہی دیں ہے اپنا. میری؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے بھائی بھائی. ناصر مصطفیٰ رانا میرا نام ہے جی. اور بنیادی پرائمری ایجوکیشن میں نے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بنیادی پرائمری ایجوکیشن رفیق ایلیمنٹری سے حاصل کی، اور اس کے بعد مڈل اور ہائی اسکول جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول احمد پور لمحہ سے میں نے کیا 87 میں. اور اسی طرح گورنمنٹ ڈگری کالج صادق آباد سے ایف ایس سی اور گریجویشن جو ہے تفرید سے کی. اس کے بعد میں 90 سے جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ایز اے پرائیویٹ میرا نام ٹیچر جو ہے وہ میں نے کام کیا ہے. اور تب سے لے کے اب تک میں یہاں احمد پور لمحہ میں اپنے تعین تعلیمی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. ایک ادارہ پرائیویٹ ادارہ آرگنائز کر. یہ میرا تعارف ہے جی. اور ناصر صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ پا رہی ہمیں. دوبارہ ریپیٹ کروں میں؟ نہیں نہیں بیچ میں شاید سگنل ڈاؤن ہو گئے تھے تو اس وجہ سے شاید کوئی پرابلم ہوگا. چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں.
تو ایجوکیشن کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، ایجوکیشنل کرائسس کے حوالے سے۔ ایجوکیشنل کرائسس جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بھی حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، تو گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق بھی سننے میں آیا ہے کہ دوبارہ سے کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے۔ تو یہ کیا خوش آئند ہوگا یا اس سے صحت کے مسائل اور زیادہ بڑھیں گے، بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس کے بارے میں جو ہے جواد صاحب آئیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی آواز آ رہی ہے وحید؟ میری آواز آ رہی ہے میری؟ جی بہت شکریہ وحید۔ جی بالکل بالکل آ رہی ہے ابھی آواز۔ یہ ایکچولی ہمارا پہلا پروگرام ہے، جیسے کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایسا کوئی یہ پرابلم نہیں ہوگا، آپ بات کریں۔ کوئی بات نہیں، یہ ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں چلتے رہتے ہیں، یہ کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن اس میں کوئی جہاں فلاز ہیں یا ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نیٹ ورک کا پرابلم ہے، وہ تو آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا آپ کا سوال تھا کرونا وائرس کے حوالے سے کہ یہ جو پرابلمز ابھی ساری آ رہی ہیں، ابھی یہ سارا پرابلم ہے پینڈیمک، کو پوری دنیا ہی اس سے متاثر ہے، اس میں بلا شبہ ہم لوگ بھی متاثر ہیں، اور خاص طور پہ جو تعلیمی حرج ہے ہمارے بچوں کا، وہ اس کی تلافی بڑی مشکل ہے، اور جو بچوں کا ایک سیکوینس قائم ہوتا ہے، جو ایک جس فلو میں جس سیکوینس کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی پرابلم آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، یہ اگر گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھا جائے تو اس میں اس کے حوالے سے ہمیں بالکل ایشوز ہوں گے، اور بچوں کے حوالے سے میں یہ بات کرتا چلوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کی ہم میں سے کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی جو ایز اے ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ ناصر مصطفیٰ رانا صاحب بھی کوئی ایک اچھا ایسا ہمیں بتا سکیں گے کہ بہتر طریقے سے ہمیں حل دے سکیں گے کہ جس پہ چلتے ہوئے اگر ان حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے بہتر سے بہتر چیزیں کر سکتے ہیں۔ جو یہ ٹیکنالوجی کے سارے دور ہیں، آن لائن کلاسز ہیں یا دوسری ساری چیزیں ہیں، بلا شبہ وہ کسی حد تک تو افیکٹو ہیں، لیکن وہ اس کا ریگولر کلاسز کا نعم البدل نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ جو اٹینڈنس ہے یا دوسرا اپنے ٹیچرز کے ساتھ وہاں فزیکلی بیٹھ کے جو بچہ سیکھتا ہے، وہ آن لائن کلاسز کے ساتھ وہ اس طریقے سے وہ انفارمیشن نہیں لے سکتا۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ہے ٹوٹلی گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ناصر صاحب سے آپ اس کے بہتر رائے آپ ناصر صاحب سے لیں۔ بالکل سر، ناصر بھائی آپ بتائیے گا ذرا۔ جی ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں ان میں یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسکولنگ آف کرنے کے حوالے سے بالکل اس طرف نہیں جا رہی ہے۔ وزیر تعلیم، وفاقی وزیر تعلیم یا صوبائی وزراء تعلیم جو ہے وہ اس بات پہ ہیں کہ جہاں پہ کیسز آئیں گے انہی علاقوں میں جو ہے وہ اسکولنگ آف کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے، کیونکہ اسکول آف کرنا جو ہے وہ اس کا حل نہیں رہا ہے۔ اب عالمی طور پہ بھی چائنا دیکھیں، وہ بھی اسکول کھولنے کی طرف آ گئے ہیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس سے مطلب اس بیماری کے ساتھ رہنا جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ تو ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسکول آف کرنے کے حوالے سے بالکل اسٹرکٹ ہے کہ نہیں کریں گے وہ، اور جس طرح وزیر تعلیم کا یہی ہے کہ جی ہم ٹیسٹ کریں گے، اور جہاں جہاں پہ مسائل اچھا ہوں ناصر گے۔ صاحب، یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جی یہاں پر میں ایک سوال ایڈ کرنا جی چاہوں گا وہی کہ جہاں پر بچے جو ہیں وہ پراپر ماسک کا استعمال کر رہے ہیں یا اس سے پریشان ہو جاتے ہیں،
ایک تو جہاں پر غریب خاندان کے بچوں کو ماسک کی خریداری کے لیے بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پہلے ہی وہ ان کے ایجوکیشنل ایکسپینسز اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اوپر سے پھر یہ ماسک ہر روز بچے کیونکہ اس کو سنبھال کر تو نہیں نہ رکھیں گے، اور اس کا اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو 2-4 دن چلا لیا جائے، تو ان کو جو ہے یہ ماسک کی خریداری کے لیے بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ اسکولز نے تو شاید گورنمنٹ نے ان کو پرووائڈ کر دیا، تو پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ خود پرووائڈ کریں گے یا بچوں کے اوپر ہی برڈن ہے یہ بھی؟ یہ بچے خود ہی لے کے آتے ہیں، ہم تمام SOPs کو فالو کر رہے ہیں۔ احمد پور لمحہ میں جتنے بھی ادارے ہیں، الٹرنیٹ ڈیز کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم مطلب 2 گروپس میں تقسیم کر کے 3 دن وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور ماسک کی جہاں تک بات ہے تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، وہ خود لے کے آتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بچوں کو ماسک پرووائڈ کرے، اور گورنمنٹ بھی ہمیں اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ڈیلی ایکسپینسز میں اضافہ ہو گیا ہے، جہاں بچے جیب خرچ جو ہے وہ لے کے آتے تھے، وہاں ایک ماسک بھی ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ تو 4.5-5 گھنٹے کی جو شفٹ ہوتی ہے اس میں بچے پہن کے بیٹھتے ہیں، تو عادت بنتی جا رہی ہے بچوں کی بھی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ جواد بھائی، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو پرائیویٹ سکولز میں بھی پرووائڈ کرنے چاہیے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے جو AEOs ہیں یا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں، وہ چیکنگ کرنے کے لیے تو آتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں بھی، تو میں ناصر ان کو صاحب کی چاہیے کہ بات سے وہ پرائیویٹ اتفاق سکولز میں کرتا بھی ہوں پرووائڈ۔ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائیویٹ جو جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہ خاص طور پہ احمد پور لمحہ کے حوالے سے، میں کسی بڑے انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں کر رہا۔ آواز آ رہی ہے وحید میری؟ جی جی بالکل اب کلیئر ہے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سکول میں پرووائڈ۔ اچھا، میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ وحید کہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو احمد پور لمحہ کے حوالے سے ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں، میں ناصر بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ آلریڈی اتنی کوئی زیادہ فیسز نہیں لے رہے ہوتے۔ وہ یہ سمجھیں کہ وہ جو پے کر رہے ہیں یا وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ بہت ہی لمیٹڈ سورسز کے اندر رہتے ہوئے پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ان SOPs کو فالو کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ناصر صاحب نے بتایا ہے کہ بچے پہلے اپنی پاکٹ منی لے کے آیا کرتے تھے اپنی لنچ بریک کے لیے، تو وہاں جو ہے یہ ماسک کا خرچہ بھی ان کے اوپر ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے اس سے دیکھیں کہ ہمیں اب اس کے ساتھ جینا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم اس سے نظریں نہیں چرا سکتے اس حقیقت سے، اور ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ ایکسپینس بیئر کرنے پڑیں گے۔ اور کیونکہ میں میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، تو بچوں کے اوپر جو پوری دنیا میں اس طریقے سے اسکولنگ بند کی گئی تھی، اس کے اندر پیچھے سب سے بڑی لاجک یہ تھی کہ یہ جو ہیں بچے جو ہیں وہ سائلنٹ کلر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے امیون سسٹم اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان پہ پہلی بات تو یہ کہ بیماری کا اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں، فیملی کے اندر لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ یہ وائرس کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم ان SOPs کو فالو کریں، اور یہ ہمیں بیئر کرنا پڑے گا۔ اگر دیکھا جائے تو پورے منتھ میں اگر 10 روپے کا ماسک کا خرچہ ہے ڈیلی بیسس پہ، اگر صحیح طریقے سے ہم یوٹیلائز کر لیں، 10 ماسک جو ہیں وہ 1 مہینے کے لیے انف ہیں۔ اگر ہم یہ اس چیز کو بہتر طریقے سے اپنے بچوں میں، مشکل ہے یہ کام، مشکل ہے بچوں کو یہ گائیڈ کرنا اور بچوں کو بہتر طریقے سے سمجھانا، لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ابھی سچویشن کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ایک ایسی یونیورسل حقیقت ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ رہ کے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ان چیزوں کو، ماسک کو استعمال ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈسپوزیبل ماسک استعمال کریں، بہت سارے ایسے فیبرک ماسک مل رہے ہیں جو کہ واشیبل ہیں، اور وہ اگر وہ 5 سے 7 لے لیے جائیں تو وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی میڈیکیٹڈ یا سرجیکل ماسک ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنی سمپلسٹی کو اپنانا چاہیے، اور جو خاص طور پہ فیبرک کا، کپڑے کا ماسک ہے، ہمیں اس کی طرف ترجیح دینی چاہیے، تاکہ ہم اپنے بوجھ کو، اس معاشی بدحالی کے شکار لوگوں کو
کہ ایک ایسی اچھی رائے دے سکیں. اگر آپ تو ایک کاٹن کا سینیٹائزرز کا بھی کپڑا لے لیں نا, استعمال بیچ میں 2 سے 3 ضروری ہے کیونکہ جی سینیٹائزرز کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ کیونکہ میں خود ایک میڈیسن کے شعبے سے ریلیٹڈ ہوں, تو آپ کو کبھی بھی اس منوپلی کا شکار نہیں ہونا. گھر میں آپ بہترین طریقے سے سینیٹائزر بنا سکتے ہیں. آپ 50-100 روپے کی بوتل ملتی ہے سیپریٹ کی, اور 50-60 روپے کی بوتل ہے جو ڈیٹول کی ہے. اس میں 10 روپے کے جو ہیں وہ وائٹامن ای کے کیپسولز ڈلتے ہیں, اور اگر آپ اس کو بنا کے رکھ لیں تو وہ 3 سے 4 مہینے کے لیے انف ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے کیونکہ ان کی چیزوں کے ساتھ جینا ہے, ان چیزوں کے ساتھ رہنا ہے, اس کو بنانے کے بعد ہم اپنی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایس او پیز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ بچے اتنے اس سے افیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ قدرت نے انہیں اتنا امیون سسٹم اچھا دیا ہے کہ وہ یہ وائرس ان پہ اٹیک نہیں کرتا, لیکن ان گھر میں موجود جو بزرگ ہیں یا جو بیمار لوگ ہیں وہ زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر وہ کیونکہ بچے لاڈ کرتے ہیں جا کے گھر والوں سے, بڑوں سے, اور بڑوں سے ملتے ہیں جا کے, تو آپ انہیں نہیں روک سکتے. تو ان چیزوں کو ہمیں رکھنا پڑے گا, اور یہ ہمیں چیزیں بہتر لے کے چلنی پڑیں گی, کیونکہ یہ پینڈیمک جو ہے, یہ وبائی صورتحال کو پوری دنیا کو اس سے سامنا ہے. لیکن میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم بہت سے لوگوں سے بہت بہتر ہیں, بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہیں, چاہے اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں یا خدا کا سب سے بڑا خدا کا کرم شامل ہو. اس خدا کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ ابھی تک اس طریقے سے اس سے افیکٹ نہیں ہوئے جس طریقے سے پوری دنیا نے اس سے نقصان اٹھایا ہے. اور اگر ہم مزید شعور کا ثبوت دیں, ذمہ داری کا ثبوت دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور مزید بہتر طریقے سے اپنے اس بیماری کے اگینسٹ, اس پینڈیمک سچویشن کے اگینسٹ لڑ سکتے ہیں. جی وحید. چلیں, تھینک یو ویری مچ جواد بھائی. اب ہم میرے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ تختی لکھنے والا دور جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا یا آج کل کا ڈیجیٹل دور, ڈیجیٹل ٹیب کا دور ہے؟ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہی کچھ اسکولز نے جو ہے آن لائن کلاسز اور لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو بہت سارے غریب بچے ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کی تعلیم میں بھی ہر جا رہا ہوگا. ظاہر ہے اب ایک دم سے کوئی اگر غریب بندہ ہے, تو پاکستان ہمارا اتنا زیادہ معاشی طریقے سے سٹیبل تو نہیں ہے کہ سب بچے ہی اس کو آن لائن ایجوکیشن کو فالو کریں. بہت اس شکریہ بارے میں آپ وحید, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. میں سب سے پہلے اپنے محترم ناصر مصطفیٰ رانا صاحب کی رائے لینا چاہوں گا اس پہ, کیونکہ وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور بچوں کی سائیکی کو بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, اور اس سچویشن کو وہ فیس کر رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ان سے جو ہے نا اس بارے میں رائے لیں. مائک اوور ٹو. جی بالکل بالکل, ناصر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ناصر بھائی آپ بتائیے گا ذرا. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور جس طرح مطلب آلٹرنیٹ ڈیز کا شیڈول لگ گیا ہے, تو اس میں اسٹرینتھ ہاف ہو جاتی ہے. جہاں 20 بچے کلاس میں ہوتے ہیں, وہاں 10 بچے جس وقت ایک ٹیچر جو ہے وہ ان کو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایجوکیشن بیٹر ہو رہی ہے. اور جہاں یعنی 2-3 دنوں کا کام بھی صحیح. ایزیلی پاسبل ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ 2-3 دنوں کا جی کام بالکل. ایک ہی دن میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ مطلب امید کی بات ہے کہ کام جتنا بھی ہو رہا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے. آپ کا سوال جو تختی اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف یا سوشل میڈیا سے جو ایجوکیشن, آن لائن ایجوکیشن شروع ہو رہی ہے, تختی کا بدل نہیں ہے جی. خصوصاً پرائمری کلاسز یا مڈل کلاسز میں جو پرانی ٹیکنیکس ہیں, جو مہارتیں ہیں بچوں کو جو سکھائی جاتی ہیں, جو وہ بنیادی مہارتوں کے لیے تو استاد کی پریزنس, استاد کی موجودگی اور کلاس کا ماحول ہی بیٹر ہے, یا اس سے اگر وہ نہیں مہیا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ, بعض حالات میں, تو پھر یہ کردار والدین کو اپنانا پڑے گا.
کہ والدین اپنے بچوں کو وقت دیں. یہ گزشتہ 6 ماہ میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے جی، والدین نے بالکل بھی وقت نہیں دیا ہے اور موبائل ٹائمنگ، اسکرین ٹائمنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. اس سے بچوں میں کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بہت حد تک بگڑ گیا ہے. مطلب آغاز میں جس وقت اسکول سپٹمبر میں آن ہوئے ہیں، کھلے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا مسئلہ ہی یہی آیا ہے کہ بچوں کا کلاس کے اندر بیٹھنے کی روٹین ہی نہیں بن رہی تھی. تو وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ جی ہم دوبارہ جو ہے وہ یہ بند ہو جائیں، اسکولنگ آف ہو جائے. اور کیونکہ وہ گیمز کھیل کھیل کے ان میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. ویڈیو گیمز جو ہے یہی کام کرتی ہیں، اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ ویڈیو گیمز اور اسکرین ٹائمنگ سے بچا جائے. ہماری قوم بھیڑ چال چلتی ہے اور ہر سہولت کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مس یوز کرتے ہیں. تو اس میں آن لائن ایجوکیشن سے جتنا فائدہ ہونا تھا وہ تو ممکن نہیں ہو سکا ہے 6 ماہ میں. ہاں، اور یہ فیسلٹی ہے بھی نہیں، ہر ایک کے پاس موجود بھی نہیں ہے. خصوصاً مطلب ڈیٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے پیرنٹس اس کی طرف نہیں آئے ہیں. میں اپنے اسکول کی بات کروں تو میں نے کوشش کی تھی کہ ہم آن لائن ایجوکیشن سٹارٹ کریں، لیکن 280 بچوں میں سے ایک بھی پیرنٹس ایسا نہیں تھا جس نے ایگری کیا ہو کہ جی ہاں ہم جو ہے یہ سہولت دیتے ہیں. اصل میں سیل ایک یا دو ہوتے ہیں گھر میں، ایک والد کے پاس یا ایک ظاہر والدہ ہے کے پھر پاس. وہ ان میں سے بھی کچھ لوگ جاب پر ہوتے ہیں، یا پھر اگر جاب سے واپس آتے ہیں تو پھر ان کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہوتا. یہی ہاں تو ہمارا المیہ ہے کہ بچوں کو ایسے خود نہیں پڑھانا ہوتا اور سارا برڈن ٹیچرز پر ڈال دیا جاتا ہے. ہاں. تو ابھی مطلب تختی کا جو آپ کا جو بیسک سوال ہے، تختی کا بدل، تو سوال تختی جی کا جی بدل بالکل، تو کوئی نہیں. سوال یہ ہے کہ تختی کا دور اچھا تھا جیسے پتھر کا زمانہ تھا، تو آج کل ڈیجیٹل دور ہے. تختی کا دور حضرت اچھا تھا یا آج کل کا ٹیبلٹ کا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ جی جو خوش خط ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی بھی معاملات میں مار نہیں کھاتا اور اس کو کوئی بھی مسائل نہیں ہوتے ہیں. تو خوش خطی کا دور ختم ہوا ہے تو بے چینی، اضطراب، معاشرتی بگاڑ جو ہے وہ بھی بے حد شروع ہو گئے ہیں. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. تختیاں اور خوش خطی کا جو ہے وہ مشقیں باقاعدہ کرانی چاہیے. تو میرا خیال ہے ہمارا جو ٹاپک تھا نا وحید بھائی، وہ یہی تھا کہ ایجوکیشنل کرائسس، اور ہم نے زیادہ تر مطلب یہ پینڈیمک سچویشن کے اوپر بھی گفتگو کر لی ہے. تو میرا خیال ہے اگلا سوال جو ہے وہ اس کی طرف جائیں، یا شاہ جی اس حوالے سے جو کہنا چاہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں. جی وحید بھائی. ٹھیک ہے جی، بالکل. میں اپنے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. تو میرا اگلا سوال ایکچولی یہ ہے کہ جہاں پر بچوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے اصول سکھائے جاتے ہیں، وہاں پر انہیں یہ جنسی ہراسمنٹ سے آگاہی اور جو ہمارے المیے ہیں، جیسا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو کام کاج پہ لگا دیا جاتا ہے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ بس بہت پڑھ لیا، اب اتنا پڑھ کے اور کیا کرنا ہے. میری لٹرلی ایک مثال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک بچے کو جانتا تھا، وہ اسکول میں پڑھتا تھا. تو بیچ میں جب چھٹیاں وغیرہ ہوئیں، اس کے بعد دوبارہ سے اسکول ری اوپن ہوئے، تو وہ ایک کسی شاپ پر کام کر رہا تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ جناب آپ کیوں نہیں گئے اسکول؟ تو کہنے لگا جی بس میرے والد صاحب نے مجھے نہیں بھیجا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آپ کام کریں. ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کریں؟ تو پہلے میں جواد صاحب سے کہوں گا کہ وہ بتائیں، کیونکہ انہوں نے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہوا ہے. تو میں جواد صاحب کی طرف چلتا ہوں. جواد بھائی بتائیے گا اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے کہ جہاں پر بچے جو ہیں وہ خود تو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پیرنٹس نہیں ان کو الاؤ کرتے. خود تو پڑھنا چاہتے ہیں جی جواد بھائی. پیرنٹس نہیں اس کو الاؤ کرتے. بہت شکریہ وحید. جی جواد بھائی. آواز آ رہی ہے وحید میری؟ وحید آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی آ رہی ہے جی ایگزیکٹلی. وحید آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیں ہیلو جی جی آ رہی ہے وحید آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی بہت شکریہ وحید.
یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. اس میں ایک تو آپ نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کی ہے, ٹھیک ہے. دوسری آپ نے بات کی ہے تعلیمی شعور کے حوالے سے. یہ وہ دو بڑے ہمارے سوسائٹی کے پرابلمز ہیں جو بیسکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہی آتے ہیں. سب سے پہلے اگر تعلیمی شعور کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ ہمارا اسپیسیفکلی آج ٹاپک صرف احمد پور لمحہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد پور لمحہ کے اندر تعلیمی شعور پہلے سے بہتر ہے, پہلے سے کمپیریٹیولی بہتر ہے. لیکن اگر ہم دوسرے سٹیز سے اس کو کمپیئر کریں تو ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. اور اس کے حوالے سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کے اندر ہی میں تجویز دیتا جاؤں گا کہ ہمیں ایک ایسی ایجوکیشنل جو ہے اپنی سوسائٹی احمد پور لمحہ کے اندر ایک بنانی چاہیے, کیونکہ جو کہ مخیر حضرات پر مبنی ہو. کیونکہ آپ نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی بات کی, کیونکہ اگر کوئی بھی ماں باپ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کی اولاد پیچھے رہے. دنیا میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ واحد والد ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس سے 2 قدم آگے ہی جائے. کوئی ایجوکیشن فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں, باقی تمام معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم ایک ایسی ایجوکیشنل سوسائٹی بنائیں احمد پور لمحہ میں جو کہ مختلف کارنر میٹنگز, سیمینار, اور ہمارے جو پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں احمد پور لمحہ سے لوگ گئے ہوئے ہیں جو کہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے ساتھ انہیں لنک کیا جائے اور ان سے بہتر طریقے سے ان سے ڈونیشن بھی ڈیمانڈ کی جائے. اور ڈونیشن ڈیمانڈ کی جائے صرف اور صرف اس لیے کہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے, کہ ہم ایسے پروگرام میں شامل کریں گے آئندہ. جی ایسے لوگ جو کہ ایسے بچے جو کہ واقعی ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہے, اتنی کیپیبلٹی ہے, اتنی قابلیت ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس احمد پور لمحہ کا نام اسپیشلی کیونکہ ہم آج صرف احمد پور لمحہ کی بات کر رہے ہیں, احمد پور لمحہ کا نام روشن کر سکتے ہیں اور اپنے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو وہ سوسائٹی ایک ایسا پلیٹ فارم متعارف کروائے کہ رہتے ہوئے ہم ان بچوں کو لیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میں کیونکہ ایک بڑا متوسط قسم کا بڑا درمیانہ سا اسٹوڈنٹ تھا اپنی کلاس میں, میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن میرے مقابلے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک شہر کے لوگ ہیں وہ, اور وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ذہین تھے, بہت زبردست برین کے مالک تھے. لیکن کیونکہ میں کوئی ایک مالی حیثیت میں قدرے بہتر تھا تو وہ گرتے پڑھتے میں ماسٹرز تک پہنچ گیا اور ایک اچھے سٹیٹس تک بھی پہنچ گیا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان کو کبھی بھی خود غرض نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ اگر انہیں باقاعدہ کوئی پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا اور باقاعدہ ان کے پاس کوئی ایسے وسائل ہوتے تو وہ بہت آگے جا سکتے تھے. بلا شبہ وہ اس شہر کا سرمایہ بھی ہیں اور اس ملک کے لیے جو ہے وہ بہتر طریقے سے سرو بھی کر سکتے تھے. یہ میری ایک چھوٹی سی تجویز ہے, اگر آپ اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں, کہ ہمیں ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف جانا چاہیے بغیر کسی سیاسی تمے کے, بغیر کسی سیاسی وابستگی کے. ہمیں ان بچوں کو, ہمیں ان خاندانوں کو ایک اپنا میرٹ طے کریں. اور میں نہیں کہتا کہ سب کو لے لیں, اڈاپٹ کر لیں. آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ 5 شائننگ لوگ جو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو ٹیلنٹ ہنٹنگ کہہ سکتے ہیں, ٹیلنٹ ہنٹنگ فار احمد پور لمحہ, ٹھیک ہے. اس ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذریعے آپ وہ ٹیلنٹ ہنٹ کریں اور بہتر طریقے سے کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 یا 3 یا 4 لوگ بھی اگر آپ ایسے تیار کر لیتے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے آگے جا لیتے ہیں اور اس کو لانگ ٹرم بیسس پہ بنایا جائے اور ایک ایسا سٹرکچر دیا جائے جس میں بھی انشاءاللہ مدد کروں گا کہ وہ کسی بھی شخص کی مرہوم منت نہ ہو, کسی بھی ایک خاندان کی یا کسی بھی ایک شخص کی مرہوم منت نہ ہو, کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑے. وہ سوسائٹی اتنے اچھے سے طریقے سے ڈیلیور کرے کہ انہیں ہمیں میٹریکولیشنز, انٹر, گریجویشن اور ماسٹرز, ایون تک کہ ایم فل پی ایچ ڈی تک ہم لوگوں کو لے کے جائیں, ان کے ایکسپینسز کو بیئر کریں اور اپنے سول سروسز میں احمد پور لمحہ کے لوگوں کو ایڈ کریں تاکہ فیوچر میں وہ اس احمد پور لمحہ کے لیے اور ملک کے لیے سرو کر سکیں. یہ وہ ایجوکیشنل سسٹم ہے, وہ ایک ایجوکیشنل ریوائول ہے جس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں
بغیر کسی مفاد کے اور بغیر کسی تفریق کے ٹیلنٹ ہنٹنگ کے بعد اس ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذریعے ہم اپنے احمد پور علماء کو بہتر کریں. یہ میرے فیوچر پلانز ہیں. اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ناصر مصطفیٰ رانا صاحب میری بات سے اتفاق بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر اگر کام کریں تو ہم بہتر طریقے سے اپنے شہر کے لیے سرو کر سکتے ہیں. وحید، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک مختصر ٹائم کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں ہم سب، اور اگر کوئی ایک ایسی اچھے ادارے کی یا کسی ایسے سوسائٹی کی بنیاد رکھ دیں جو کہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے اور آنے والے فیوچر کے بچوں کے لیے کوئی ہم کر لیں، آپ نے کسی خاص 2-4 بندوں کو بھی اگر آپ نے اوبلائج کروا دیا اور آپ نے اس کو واقعی ان ڈیزرونگ پرسنس کو آگے بھیج دیا، تو آپ اپنے شہر کے لیے کا حق ادا کر دیں، اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ چیزوں کو لے کے چلیں، جس میں چائلڈ لیبر بھی آ جاتی ہے، جس میں ایجوکیشنل آپ کا جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے شعور بھی آ جاتا ہے، اور ایک ایجوکیشنل ریوائول کی طرف ہم چلے جائیں گے. میں اب چاہوں گا کہ ناصر مصطفیٰ رانا صاحب جو ہے اس پر اپنے کمنٹ کریں. بہت شکریہ بھائی. بہت اچھی تجویز دی ہے جی. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے میری آواز؟ جواد شاہ نے بہت اچھی عملی تجاویز دی ہیں جی اس حوالے سے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس قسم کی کوئی اگر ہوتی ہے پیش رفت تو ہم دامے درمے سکھنے اپنی تمام تر خدمات جو ہے پرائیویٹ سیکٹر وہ دے گا اس شہر کے لیے. اور ویسے سیکٹر جو ہے وہ 50% یہاں کی اسٹرینتھ جو ہے اسٹوڈنٹس کی اس کو تعلیم کے زیور سے کوشش آراستہ کر رہے کر ہیں کہ رہا ہے. رابطہ بحال کیا جا اور سکے. گزشتہ اگر 25 سال سے دیکھا جائے تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت مطلب اچھے شاگرد پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے عملی زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، دے رہے ہیں. اس وقت بھی ان کی پوسٹ کے اوپر جانے والے اگر دیکھے جائیں، ان کے انالیسس کیا جائے تو ان کی بیسک تعلیم جو ہے پرائمری اور مڈل کی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ تر ہی ہوں. تو آئندہ بھی ہم انشاءاللہ شامل رہیں گے. تو یہ آپ کا جو بنیادی ابھی سوال تھا، یعنی تعلیم سے چائلڈ لیبر کے حوالے سے یا جنسی تعلیم کے حوالے سے آپ نے ایک بات کہی تھی، تو بنیادی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ نظام تعلیم کو اگر دیکھا جائے تو اساتذہ کے ساتھ ساتھ خاندان یعنی گھر کے افراد، والدین اور معاشرہ، یہ تینوں چیزیں، تینوں عوامل جو ہے، ٹرائنگل جو ہے، وہ ایک بچے کی تربیت میں جو ہے وہ عملی کردار سر انجام دیتی ہے. اس میں سے ایک بھی فیکٹر اگر اپنی خدمات دینے میں غافل رہے تو وہ تربیت میں ایک ڈیزائن فالٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو خاندان جو ہے خصوصاً جنسی تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ خاندان کو کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالی جائے. جس طرح ماضی میں بھی یہ تعلیم اور اس قسم کی تربیت جو ہے وہ گھروں سے ہی لے کے نکلتے تھے، تو اس کو مطلب نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ ذمہ داری کسی غیر کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے. تعلیم انتہائی نازک عمل ہے، تربیت تھینک یو ویری مچ انتہائی جی اس نازک سوال کے عمل ہے. جواب کے لیے، اور اس میں اس کے خاندان سدباب جو کے ہے لیے بھی اس آپ نے کو اچھی اپنا اچھی رائے دی ہیں. کردار تو اپنانا. آواز نہیں آئی وحید بھائی، کیا کہا آپ نے؟ وحید بھائی آواز نہیں آئی، کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں. جی اب میں اس اپنے اگلے سوال کی جانب آتا ہوں کہ جیسے کچھ عرصہ جی پہلے، ہلو، کیا آپ مجھے سن پا جی رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جی آواز آ رہی ہے. جیسے کہ اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا،
وہ تعلیم پر حملہ تھا. ہمارے ملک کو تعلیمی لحاظ سے اور بھی زیادہ کمتر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے یہ سب کیا گیا. بچوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ کیا گیا. اس پر کنٹرول کر لیا گیا. لیکن اب کچھ عرصہ پہلے، ایک دو دن پہلے ہی شاید، یہ پشاور مدرسے میں جو حملہ ہوا، تو یہ حملے جو ہیں یہ کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ ان حملوں کی روک تھام کے لیے حکومت کوئی ایسے اسٹرانگ اقدامات کیوں نہیں کر پا رہی کہ جن سے کم از کم یہ پھول جیسے بچے تو محفوظ رہیں، ان میں خوف و ہراس تو نہ پھیلے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 90s میں ایک عالمی تھنک ٹینک نے ایک سروے کیا تھا. میں اس کی طرف آپ کی توجہ اور ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 98 میں جو ہے ایک عالمی سروے کیا گیا. عالمی تھنک ٹینک جو ہے انہوں نے کہا کہ جی 2031 میں یہ ایک ایسا دور آ رہا ہے جس میں 2.5 کروڑ سکلڈ پرسن جو ہیں وہ یا مر جائیں گے یا ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اور یہ تمام سکلڈ پرسن جو ہے یہ عالمی ادارے چلانے والے ہیں. 2031 کا انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا. اور جو خطرناک ترین بات کہی گئی تھی اس سروے میں، اس تھنک ٹینک نے جو نشاندہی کی تھی وہ یہی کی تھی کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ چونکہ آئلی سسٹم، خاندانی نظام ٹوٹا ہے اور بچوں کا برتھ ریٹ کم ہو گیا ہے. اس میں یو کے ہے، جرمنی ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، یا جاپان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، یہ بڑے بڑے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر برتھ ریٹ کم ہے. اور 2031 میں یہ تمام سکلڈ پرسن جو ریٹائر ہو جائیں گے ان کا ریپلیسمنٹ ان کے پاس نہیں ہے. اور اس ریپلیسمنٹ کو جب انہوں نے جانچا تو انہیں صرف برصغیر پاک و ہند یعنی انڈیا اور پاکستان کا ایسا خطہ ملا جہاں 7 کروڑ بچے اس وقت یعنی 90s میں، اور یہ 2006 میں دوبارہ انہوں نے سروے کیا تو انہیں 7 کروڑ بچے 2006 میں ملے کہ 2006 میں 7 کروڑ بچے صرف اس خطے کے اندر تعلیم پا رہے ہیں. اور وہ 2030-31 میں آ کے انہوں نے کمانڈ سنبھال لی. تو میں نے تب بھی یہی کہا تھا، اپنی ایجوکیشنل ٹیم کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ وقت بہت کریٹیکل آ رہا ہے. اس میں جو اگر ہم اپنی تعلیم کو بہتر کر لیتے ہیں تو ہم ہلاکو اور چنگیز خان کے دور میں جو ہوا تھا اس کا ہم بدلہ لے لیں گے. تو یہ وقت ابھی وہ قریب ہے، اس لیے وہ مختلف وہ خوف زدہ ہیں، عالمی طاقتیں خوف زدہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایجوکیشن کے رستے روکے جائیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ ساری جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی کھڑی ہے ان کی وہ ساری ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی. کیونکہ ہم ایجوکیشن میں اگر اپنا کردار، اپنا لوہا منوا لیتے ہیں تو یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ پینٹاگون، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں یہ سب کے سب پاکستان اور انڈیا، یہ دو ممالک کے جو ہے افراد کے کا عمل دخل اس میں زیادہ ہو جائے گا، وہاں ان کو جاب بھی ملیں گی. تو اس حوالے سے انہوں نے یہاں پہ مختلف ٹارگٹ دے کے ہمارے لیے ایک تو رستے روکے ہیں، دوسرا ہمیں اپنی جڑوں سے کاٹنے کے لیے، ہمیں اپنا مستقل غلام بنانے کے لیے ہماری اخلاقیات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور ہمارا مطلب نظام تعلیم جو ہے وہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم ان کے لیے کام کریں، ان کے کارکن کی حیثیت سے کام کریں، نہ کہ وہاں جا کے ہم کمان سنبھال لیں. تو یہ تو فیصلہ جو ہے حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے، اور حکومت میرے خیال میں اس حوالے سے بالکل آگاہ ہے اور وہ اپنے ٹارگٹس پہ کام کر رہی ہے، چاہے ماضی کی حکومتیں بھی ہوں اور حالیہ حکومتیں بھی. تو آہستہ آہستہ وہ عالمی طور پہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور ہماری خصوصاً
جو ایجنسیز ہیں یا آرمی ہے ہماری، وہ بالکل باخبر ہے اور اپنے ٹارگٹ پہ کام کرتے ہوئے وہ اس قوم کی رہبری بھی کر رہی ہے اور وہ مواقع بھی دے رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ 2031 میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ جواد شاہ اس حوالے سے کچھ کہیں۔ ناصر بھائی میں یہاں پر اپنے ایک ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے اور سوالات بہت ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ صرف احمد پور لمحہ کے حوالے سے ہی بات کریں۔ تو یہاں پر میں ایک تھوڑا سا ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ احمد پور لمحہ کے جو سیاسی خدمت گار ہیں، احمد پور لمحہ کے سیاسی خدمت گار، انہوں نے اس میدان میں تعلیم کو پروان چڑھانے میں، احمد پور لمحہ کے ایجوکیشنل کرائسس کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کیے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی میاں حسن انور صاحب نے، ان کا دور حکومت رہا ہے احمد پور لمحہ میں، انہوں نے تعلیم کے بارے میں، تعلیمی کرائسس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ گورنمنٹ رفیق ایلیمنٹری اسکول جو ہے وہ ہائی اسکول ہو گیا ہے، وہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز میں تھا، ان میں ان کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے، اس کے بھی کوئی ایسی کوئی خاص بات وہاں پہ نہیں، اگر وہاں پہ کوئی بلاکس بنائے گئے ہیں تو وہ ایف ایف سی کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ تو ہمارے جو سیاسی خدمت گار ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، وہ انہوں نے کیا کیا ان معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ تو پہلے میں جواد صاحب سے اس کا جواب چاہوں گا، پھر ناصر بھائی کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں بھی دیتا ہوں۔ جی جواد بھائی۔ جی وحید، آواز آ رہی ہے میری؟ جواد بھائی۔ ہاں جی، آواز آ رہی ہے میری وحید؟ جی بہت شکریہ وحید کہ آپ نے جو اسپیسیفکلی احمد پور سیاسی لمحہ کے خدمت حوالے گاروں سے، کے حوالے سے آپ کچھ جی کہہ جی رہے جی 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 میں بات کرتا ہوں۔ میں بہت بڑا مشکور ہوں ناصر بھائی کا، جنہوں نے مشکل سوال میرے ذمہ ڈال دیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اور انشاءاللہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو مطمئن کر سکوں۔ جہاں تک ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہے کہ ہم چلو شروع سے آفٹر پارٹیشن سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کا ویسے اس وقت میں اس ٹاپک پر لنک نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ جی جی کون بولیں آپ بولیں۔ اس سوال کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا چلوں، جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے لوگ، میں آفٹر پارٹیشن کے بات کرتا چلوں آپ سے کہ ہمارے جو لوگ تھے اس میں سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا اپنے پولیٹیکل جو ایک گھرانہ ہے شیخ صاحبان کا۔ انہوں نے اس شہر کے لیے کافی جائیدادیں اپنی سرو کی، انہوں نے دی، اپنی جائیدادیں وقف کی، وہ چاہے ہاسپٹل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ہو، ایون تک کہ یہاں گورنمنٹ اسکول کو لانے تک کی بات ہو، چیزیں ہوں، اس کی تک و دو ہو۔ یہاں سید قطب عالم شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی بڑی خدمات رہی۔ میرے دادا جان جو ہے خود انہوں نے جو ہے ہائی اسکول کے اندر سرو کیا ایز اے ٹیچر۔ اس کے بعد میاں نبی بخش اور کیا کہ اس دور کے باقی لوگوں نے بھی اپنا سرو کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہم لوگ کوئی بھی ڈیسیژن میکرز نہیں ہیں، پالیسی میکرز نہیں ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں رہے ہیں وہ انہوں نے اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن کیونکہ نہ تو وہ پالیسی میکرز ہیں، نہ ہی وہ ان کی یہ ڈومین ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ بڑا سٹیپ لے سکتے، اسی لیے اپنے اس کینوس میں رہتے ہوئے، اپنے اس میں دائرہ کار میں رہتے ہوئے جتنی کوشش کی جا سکتی تھی وہ کی۔ اگر میاں حسن کے حوالے سے آپ نے اس ادوار کی بات کی، اس دور کی بات کی ہے کہ وہ جن کا ٹینیور تھا انہوں نے کیا کیا، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جو دور گزرا ہے، کیونکہ آپ نے سیاسی حوالے سے بات کر ہی دی ہے، تو اس میں یہ بات کرتا چلوں آپ سے کہ وہ سارے کا سارا جو ٹینیور ہے وہ ڈسپیوٹ کا شکار ہو گیا، کیونکہ نون لیگ کا دور تھا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے جو ہے وہ ان لوگوں نے الیکشن جیتا، اور اس طریقے سے وہ سرو نہیں کر سکے یہاں احمد پور لمحہ کے لیے، یا جتنا انہیں فنڈ آیا انہوں نے اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر کیا۔ اور اس میں خاص طور پہ میں
رانا طاہر عثمان اور ان کو یہ میاں حسن کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے گورنمنٹ رفیق ایلیمنٹری کے لیے جو گراؤنڈ والا انیشیٹو لیا, جو ٹینکی کے ساتھ چیزیں تھی وہ انہیں لے کے دیا, اور اس میں بہت سارے لوگوں نے ہرڈلز کریٹ کی جو کہ ہمیں پتا ہے, لیکن یہ کیونکہ پلیٹ فارم نہیں ہے ہم وہ بات نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے اسپیسیفکلی ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو میں یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ ایک ایسا شعور ہے صحیح اپنا وحید بھائی کہ اگر ہم اس میں سب پارٹیسپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس میں بہتر کردار اپنا ادا کر سکیں گے. ناصر مصطفیٰ رانا صاحب ہیں, انہوں نے ایک اپنے اس پورے ٹینیور کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو 30 سال سے اس پروفیشن میں سرو کر رہے ہیں. فیاض احمد اویسی ہیں, ماسٹر علی حسن ہیں, یا ماسٹر رانا جمیل صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, زاہد گڈو ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا اگر میں نام لینا بھول جاؤں تو ناصر مصطفیٰ رانا صاحب اس میں ایڈ کریں گے. وہ ایک عرصے سے اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے اسپیشلی سرو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک پولیٹیشینز کے حوالے سے بات ہے تو یہ اداروں کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹ سے کہ ہمارے اندر ادارے تمام موجود ہیں, لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پہ وائبریٹ کر رہے ہیں. وہ اس طریقے سے بہتر طریقے سے پرفارم نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر درمیان میں ہارمنی کریٹ نہیں کی جا سکی آج تک. ہارمنی کریٹ نہ کرنے کی وجہ سے, اور ہمارے پولیٹیشینز کا صرف ایک چیز ہے کہ پورا جو دور گزرا ہے اس میں تھانہ کلچر اس میں بہت انوالو رہا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے جس طریقے سے انگریز نے یہ سسٹم جو ہمارے اوپر رکھا تھا وہ ہمارے اوپر رول کرنے کے لیے رکھا تھا. آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, انہوں نے ہمیں کوئی بہتر کرنے کے لیے یا ہمیں جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں انہوں نے یہ کام کیے, انہوں نے صرف اور صرف ہم پہ رول کرنے کے لیے چیزیں بنائی. معذرت کے ساتھ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ دور حکومت میں یہاں کے سیاسی خدمتگاروں نے ایجوکیشن کو ڈپارٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا, اس طرف میں نے آپ سے وہی عرض کی نا, پہلے میں نے آپ سے بتائی کہ میں نے ناصر صاحب کو ایڈ کرتے ہیں ساتھ. جی آپ اس میں ایڈ کریں. میرے خیال ہے آپ نے میرے کمنٹ سنے نہیں, یا میری آواز نہیں آ رہی شاید. میں نے آفٹر پارٹیشن سے لے کے اب تک تمام وہ چیزیں بتائی ہیں, اس میں شیخ صاحبان کا کردار ہو, جی اس میں شیخ صاحبان کا کردار ہو, اور یا میاں حسن کے ادوار کی بات کریں گے تو میں نے اس میں آپ سے بتایا ہے کہ ایف ایف سی سے کمرے لیے, اور اس کے علاوہ جو رفیق ایلیمنٹری کو جگہ لے کے دی انہوں نے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے, کیونکہ جو ڈیمانڈ کی گئی نا, چیزیں بتائی گئی, اور ان میں کوشش کی انہوں نے اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اداروں کا کام ہے, ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, نہ کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن کمیٹی یا یونین کونسل کے بندے کی اتنی ڈومین نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے بڑے اسٹیپ لے سکے. اور بات یہ ہے کہ جب وہ ایک ہیرارکی کا حصہ ہوتے ہیں, کسی گورنمنٹ کے ایک ہیرارکی کا حصہ ہوتے ہیں, تو وہ بہت ساری چیزوں میں پابند ہو جاتے ہیں, انہیں تھرو پراپر چینلز لے کے چلنا پڑتا ہے چیزوں کو. میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو ادوار گزرے ہیں وہ زیادہ تر تو ڈسپیوٹ کے دور رہے ہیں, لیکن اگر تھانہ کلچر سے ہم نکل جاتے اسپیشلی, وہ ایک خاص دور تھا جو کہ ایک بڑے لمبے طریقے سے ایک تو سموتھ آیا تھا. اس دور میں احمد پور لمحہ کی پالیٹکس میں سموتھ آیا تھا, لیکن اس دور میں اگر ہم تھانہ کلچر سے نکل کے اگر ہم ایجوکیشن کی طرف توجہ دے دیتے تو شاید مزید اور حالات بہتر ہو سکتے تھے. یہ وہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا. میں چاہوں گا کہ ناصر مصطفیٰ رانا صاحب اس پہ اپنے کمنٹ دیں. جواد شاہ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے, اور جس طرح مطلب انہوں نے بیان کیا ہے میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اصل میں جو ہے وہ ادارے کام کرتے ہیں, اور جتنے اختیارات ہوتے ہیں ایک مطلب بلدیاتی نمائندوں کے پاس, وہ تمام تر پچھلے دور حکومت میں, جس کا میں بھی بحیثیت کونسلر حصہ تھا, تو ہم نے اپنے تئیں تمام مطلب کوششیں کی کہ ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے. جس طرح شاہ جی کہہ رہے تھے تھانہ کلچر کا خاتمہ, تو تھانہ کلچر کا خاتمہ اس وقت ہی ممکن ہے جب لٹریسی ریٹ بڑھے گا اور خواندگی کی شرح بڑھے گی, تعلیم معاشرے میں عام ہوگی, شعور آئے گا, تو ظاہر جرم کم ہوں گے.
تو بنیادی طور پر ہم تو بینگ ایجوکیشنسٹ کام کر رہے ہیں. اس دور حکومت میں جو گزشتہ ہے ہم نے اپنے تئیں کوشش کی. میرے نزدیک پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ہی ٹھیک ہو جائے اگر تو آگے آسانیاں آ جاتی ہیں. اس حوالے سے ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جتنے بھی 3 ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک تو پہلے مڈل تھا اب ہائی ہو گیا ہے اور 2 ہائی ادارے تھے. اور میرے اپنے 30 سالہ تجربے میں یہی بات آئی ہے کہ جس وقت ایک ادارہ ہائی مڈل اور پرائمری کو اکٹھے کنڈکٹ کرتا ہے یہ ایجوکیشن تو لامحالہ یہ انتظامیہ کی جو توجہ ہے وہ ہائی سیکشن زیادہ گین کر لیتا ہے اور پرائمری اور مڈل ویک رہ جاتا ہے. تو میری سجیشن یہی تھی کہ پرائمری ادارہ جو ہے وہ یہاں پہ کام کرے. کم از کم 2 پرائمری سکولز کی یہاں پہ اشد ضرورت ہے جو ایک گرلز کا ہو اور ایک بوائز کا ہو. ان اداروں کے علاوہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ادارے جس وقت کام نہیں کریں گے تو پرائیویٹ سکولنگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. ہم یہاں پہ 14 پرائیویٹ سیکٹر جو چلے ہے ادارے کام کر رہے ہیں. 50% ٹوٹل اسٹرینتھ اس کا بار ہم جو جو ہے قیادت آئے گی شہر میں ان سے ریکویسٹ ہے ہم سب کی کہ وہ یہاں پر گرلز کالج کے لیے اور بوائز کالج کے لیے تگ و دو کریں. بلکہ یہاں پہ کچھ نوجوانوں کا تو یہ بھی نعرہ ہے کہ اب تعلیم دو گے تو ووٹ لو گے. خیر بہرحال یہ شو جی پولیٹیسائز بالکل نہ ہو جائے تو اس لیے میں اپنے ٹاپک پر گرلز واپس کالج آتا ہوں. اور بوائز کالج کی ضرورت ہے وحید بھائی. اس سے بھی زیادہ میں اس سے مطلب انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ یہاں پرائمری سکولز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے گرلز کالج کی تو اشد ضرورت ہے ہی لیکن اس سے نظر نہ ہٹائی جائے کہ یہاں پہ پرائمری سکولز کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی سطح پہ پرائمری ادارے کام کریں گے تو زیادہ اس کے مطلب ایجوکیشن کے نتائج آنا یہاں پر شروع ہوں گے. چند ایک اسکول جو ہے وہ پیف کے پلیٹ فارم پر بھی چل رہے ہیں. ان کا ہاں کیا کردار ہے؟ اچھا یہاں پہ یہی ہے کہ میں ایک مطلب واقعہ کوٹ کروں گا یہاں پہ جو میں نے اپنے ٹائم ٹینیور تھوڑا شارٹ ہے ہمارے پاس، ٹائم ہمارا پروگرام کا ختم ہونے والا ہے. ذرا حکومت کے دور میں ہم کائنڈلی نے کوشش کی جلدی. تھی کہ گورنمنٹ اداروں کو ہم پرائیویٹ اساتذہ جو ہے وہ خدمات کے لیے دیں. ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کے محکمے کی اپنے مطلب رولز اینڈ ریگولیشن اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ انہوں نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جی نہیں ہم کوئی باہر سے جو ہے وہ ٹیچر نہیں رکھ سکتے ہمارے لیے ریسٹرکشنز ہیں. تو دیکھیں جب محکمے اتنی حد تک مطلب اسٹرکٹ ہوں تو پھر بلدیاتی نمائندوں پہ کس طرح بات آ سکتی ہے کہ جی وہ کام نہیں کر رہے. ہم نے اپنے دور میں اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے بہترین کام کیا ہے. جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے دی ہے وہ سہولیات دی ہیں. جی وحید بھائی. ٹیوشن کلچر کا خاتمہ کیا جائے. ٹیوشن کلچر وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہے ٹیوشنز کے ناصر بھائی کوئی آواز کا مخالفت شاید ایشو ہو کریں. رہا ہے تو میں ایک اور سوال کی طرف پڑھتا ہوں. ٹائم ہمارے پاس جی بہت کم رہ گیا آج، حضرت میں 2-4 منٹ ہم لیٹ سٹارٹ کیا تھا ہم نے. تو یہ جو ماہانہ فیس کے علاوہ جی جی آواز آ رہی ہے ماہانہ فیس کے علاوہ. جی وحید بھائی. میں کہنا چاہتا تھا کہ ماہانہ فیس کے علاوہ دیگر تہواروں کو منانے کے لیے طلبہ سے جو ایکسٹرا چارجز لیے جاتے ہیں جی اس طرح کے کسٹمز کو، اس طرح کے رسم و رواج کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یا تو ان کے جو منتھلی فیسز ہیں ان میں ہی یہ ایڈ کر دیا جائے تاکہ بعد میں انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یا جب ایک ادارہ اتنا کما رہا ہے تو اس میں سے تھوڑے بہت پروگرامز کے بجٹ میں بھی رکھ لے. بچوں پر بوجھ اس پڑ میں جاتا ہے میں اس طرح ایکسٹرا یہ برڈن. وہ گھر سے 50 روپے آپ لوگ اگر یا مطلب پرائیویٹ اسکول جو ہیں اگر کسی بچے کو کہتے ہیں کہ 50 روپے فی بچہ لے کر آئے کسی پروگرام کو کرنے کے لیے تو وہ گھر جا کے 100 روپے بتائے گا.
پھر وہ 50 کی بجائے یہ جو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ پریکٹس جس ادارے کی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور میرے ادارے میں نہیں ہے. میں مطلب اپنے ادارے کی یہ بات کروں گا کہ میں نے کبھی بھی کسی پروگرام کے چارجز وصول نہیں کیے، اور نہ یہاں میں اپنے ادارے کی پروموشن کے لیے بیٹھا ہوں. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے نا کہ ایکسٹرا چارجز لیے جاتے ہیں پروگرام سے ہٹ کے، مطلب سالانہ چارجز لیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ادارے جو ہے وہ تنخواہوں کے علاوہ اپنے سیٹ اپ کو قائم رکھنے کے لیے لاکھوں روپے کے سالانہ فنڈز ان کو ملتے ہیں گورنمنٹ اداروں کو. رفیق ایلیمنٹری ہو، گرلز اسکول ہو یا ہائی اسکول ہو، یہاں پہ احمد علامہ میں یہ کم و بیش ایلیمنٹری اسکول کے حوالے سے یہی ہے کہ 15-20 لاکھ روپے انہیں سالانہ لازمی ملتے ہیں، تاکہ سیٹ اپ اور عمارت اور فرنیچر اور دیگر ایکسپینسز وہ اس میں سے کیے جائیں. حالانکہ وہ تنخواہیں بھی گورنمنٹ اپنے کھاتے سے دیتی ہے، اپنے پے رول گورنمنٹ کے پے رول پہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایکسٹرا فنڈنگ نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنی زندگی کی جمع پونجیاں لگا کے یہ ادارے کھڑے کیے ہیں، اور ہم کوئی کارپوریٹ ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں، نہ ہی یہ کارپوریٹ ادارے ہیں کہ یہ خود مطلب بزنس کر رہے ہیں. اگر یہ بزنس ہوتا تو یہاں مالدار لوگ جتنے بھی ہیں ان کے ادارے آپ کو نظر آتے. یہاں کسی مالدار لوگوں کے ادارے نہیں ہیں تعلیمی ادارے، نہ ہی یہ بزنس ہے احمد علامہ میں. ہمیں تو صادق بات جانے کے لیے جتنا کرایہ درکار ہے اتنی فیس بھی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت 1800-1900 کے قریب وین چارجز ہیں، تو ہمیں ہمارے احمد علامہ میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ناصر صاحب 18-19 ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، انشاءاللہ پھر جی جی کبھی اس ٹاپک کو دوبارہ لے کر آئیں گے. میں حاضر ہوں اس حوالے سے تو پرائیویٹ سیکٹر جواد کی صاحب طرف سے بھی جواد جواب دہ صاحب ہوں. اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو. جی جواد. جی وحید بہت شکریہ. میں یہ بات آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ نے جو فیسز کے حوالے سے یہ بات کی، جتنے بھی یہ بیٹھے ہیں، میں اپنی وہی اصطلاح یوز کروں گا کہ جو میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے، یہ جتنے بھی انٹرپرینورل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیچارے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ وہی سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ایجوکیشنل جو ہے ایک معیاری تعلیم دینے کے لیے، ایک اچھی تعلیم دینے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اور ہمارے لوگوں میں کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالوں کو کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا میں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے فیسز بھی نہیں دے سکتے، اور ہمارے پرائیویٹ اسکول کے لوگ جو ہیں انہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو یہ کہہ کے باہر نہیں نکالتے کہ کیونکہ آپ نے فیس نہیں دی اس لیے ہم آپ کے بچے کو جو ہے فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اور آپ کے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. تو یہ بڑا پن ہے ہمارے اداروں کا، سبھی اداروں کا، ایک نہیں 14 سے 15 جتنے بھی ادارے ہمارے پاس موجود ہیں وہ سبھی لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. میں بھی وکالت نہیں کرنا چاہتا یہاں پرائیویٹ جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی، لیکن یہ وہ سچ ہے جس کو ہمیں اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جس طریقے سے ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہاں پرائمری ایجوکیشن کے لیے مزید ادارے کھلنے کی جو ہے بننے کی ضرورت موجود ہے، تو میں یہ حوصلہ افزائی کے طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو لوگ جو یہ کر سکتے ہیں کام، انہیں اس طرف آنا چاہیے. بلا شبہ کہ وہ اپنی جہاں لوگوں کو تعلیم دیں گے وہاں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کریں گے. اگر کوئی ایک سکول میں 5 سے 7 ٹیچرز کو وہ ہائر کرتا ہے تو وہ 5 سے 7 خاندانوں کے لیے ایک ذریعہ آمدنی کا ذریعہ بنتا کریٹ تھینک یو کرتا ہے. ویری مچ. تو ایجوکیشن تھینک بھی یو ویری ہوگی، مچ جواد ساتھ ساتھ بھائی. ہم اپنے ہمارے لیے جو ہے پروگرام کا چیزیں بھی وقت ختم جنریٹ ہو گیا کرتے رہیں گے. ہے. آپ سے انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی یا پھر کبھی کسی پروگرام میں بات ہوگی آپ سے. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ جناب سید جواد گیلانی صاحب اور ناصر مصطفی رانا صاحب. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں اگلے اتوار کو نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.